اسرائیل نے انسانیت دشمنی کے بعد اسلام دشمنی کی بھی انتہا کر دی۔ مسلمانوں کو قبلہ اول مسجد اقصی میں عید کی نماز ادا نہ کرنے دی۔ نماز عید ادا کرنے کے لیے آنے والوں پر اسرائیلی پولیس نے گولیاں چلا دیں، تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ مظلوم فلسطینیوں نے مسجد اقصی کے باہر سڑک پر نماز عید ادا کی۔ مقبوضہ بیت المقدس کی گلیوں میں ٹولیوں کی صورت میں فلسطینی نماز عید ادا کرتے نظر آئے۔ ایران کا اسرائیلی شہر حیفا کی آئل ریفائنری پر حملہ، پہلی بار ملٹی وار ہیڈ نصر اللہ میزائل کا استعمال۔ اسرائیل کی سب سے بڑی آئل ریفائنری بازان میں آگ بھڑک اٹھی۔ عرب میڈیا کے مطابق آئل ریفائنری بازان سے اسرائیل روزانہ 2 لاکھ بیرل تیل لیتا ہے، جو ملک کی ضروریات کا 60% ہے۔ ریفائنری میں آتی سردی کے بعد ایمرجنسی نافذ۔ ایرانی میزائل حملے سے آئل ریفائنری سے منسلک گرڈ اسٹیشن کو نقصان پہنچا۔ تل ابیب سمیت وسطی اور جنوبی اسرائیل میں بھی حملے۔ کویت کی مناء الاحمدی آئل ریفائنری پر ڈرون حملے، آگ بھڑک اٹھی۔ کویتی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق ریفائنری کے کئی یونٹس کو بند کر دیا گیا۔ ایران کا امریکی جدید لڑاکا طیارہ F-35 کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق طیارہ ایران میں جنگی مشن پر تھا جب اسے ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ ایران جنگ میں امریکہ کے 16 جنگی طیارے تباہ ہوئے۔ بلومبرگ کا بڑا انکشاف، رپورٹ کے مطابق تباہ طیاروں میں 10 ریپر سٹرائک ڈرون بھی شامل۔ 6 جہازوں کو شدید نقصان پہنچا، 3 کویت میں فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے۔ ایک KC-135 ٹینکر طیارہ ری فیولنگ آپریشن کے دوران تباہ ہوا۔ مزید 5 KC-135 ری فیولنگ طیارے سعودی عرب میں ایرانی میزائل کا نشانہ بنے۔ اسرائیل اور امریکی حملوں میں پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل علی محمد نعینی شہید ہو گئے۔ پاسداران انقلاب نے تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فضائیہ کی ایران کے مغربی علاقوں پر بمباری، مزید 12 افراد شہید۔ کرج، کرمان اور ہرمزگان پر بمباری، تہران بھی ڈرون حملوں سے گونج اٹھا۔ عرب میڈیا کے مطابق زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے دشمن نے ایران کی توانائی تنصیبات پر حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کی، جوابی رد عمل ابھی باقی ہے۔ صہیونی حکومت کی نوعیت ریاستی دہشت گردی پر مبنی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا خطے کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ کہا ایران کے خلاف امریکی جارحیت میں جو کچھ ہوا وہ عالمی تنازعات کے حل کے لیے نیا طریقہ ہے۔ اگر دنیا نے جنگ کے خلاف مؤثر انداز میں آواز بلند نہ کی اور عالمی برادری کھڑی نہ ہوئی تو اس آگ کے شعلے بہت سے لوگوں کو جلا دیں گے۔ آج ہم ایران پر بڑے حملے کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اب تک ایران میں 7000 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کی جنگ ماضی کی جنگ سے بہت مختلف ہے۔ میڈیا جھوٹ دکھا رہا ہے۔ امریکی سیکریٹری جنگ پیٹ ہیگسیت کی جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے ہمراہ پریس کانفرنس کہتے ہیں امریکہ ایران کے میزائل لانچرز، دفاعی صنعت اور اس کی بحریہ کو تباہ کرنا امریکی اہداف میں شامل ہے۔ ایران کے 120 بحری جہازوں کو تباہ کیا جا چکا۔ ہم موجودہ اور آنے والی نسلوں کو ایران کے جوہری خطرے سے محفوظ کر رہے ہیں۔ جنگ میں ساتھ نہ دینے پر اتحادیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے کی اپنے شہریوں کو عراق چھوڑنے کی ہدایت۔ امریکی صدر ٹرمپ سے جاپانی وزیراعظم کی ملاقات۔ امریکہ نے ایران پر حملے سے قبل اتحادی ممالک کو اعتماد میں نہیں لیا۔ جاپان جیسے اتحادی کو پیش کی اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ صحافی کا سوال۔ ٹرمپ نے کہا ہم زیادہ سگنل نہیں دینا چاہتے تھے، اچانک اور بھرپور کارروائی کی۔ طنزیہ انداز میں کہا کہ سرپرائز کے بارے میں جاپان سے بہتر کون جانتا ہے۔ ٹرمپ نے الٹا صحافی سے سوال کیا کہ کیا آپ نے مجھے پرل ہاربر حملے کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ امریکہ متحدہ عرب امارات کو $7 ارب مالیت کے ہتھیار فروخت کرے گا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے ٹرمپ انتظامیہ نے UAE کو ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دے دی۔ ہتھیاروں میں تقریباً $5.6 ارب کے پیٹریوٹ میزائل، $1.3 ارب کے جدید جنگی ہیلی کاپٹر بھی شامل ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی نے
ایونٹ کوپر کو یورپی ممالک کے منفی رویے کے بارے میں آگاہ کیا۔ سفارتکاری کے عمل کے دوران ایران پر حملہ کیا گیا۔ حملوں میں اعلیٰ قیادت سمیت عام شہری بھی شہید ہوئے۔ شہداء میں 170 سے زائد اسکول طالبات شامل۔ جنوبی فارس گیس تنصیبات پر حملے خطرناک اور اشتعال انگیز اقدام ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی پاکستان، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ سے علیحدہ ٹیلی فونک گفتگو۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی عدم استحکام پیدا کرنے والی کارروائیوں کے خلاف علاقائی مستعدی پر زور دیا۔ عباس عراقچی نے کشیدگی بڑھانے والی امریکی اور اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف علاقائی ممالک میں باہمی تعاون پر زور دیا۔ یورپی یونین کا ایران جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ ممکنہ نقل مکانی کے خدشات پر تیاری مکمل رکھنے پر زور۔ یورپی یونین کے مطابق ایران جنگ سے فوری طور پر یورپ کی جانب نقل مکانی میں اضافہ نہیں ہوا۔ یورپ اپنی سیکیورٹی کے لیے سفارتی، قانونی اور مالی وسائل استعمال کرے گا۔ امریکہ ایرانی تیل پر پابندیاں ختم کر سکتا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے گلوبل انرجی سپلائی کے استحکام کے لیے ایرانی تیل کی ترسیل پر پابندیوں میں نرمی کی جا سکتی ہے۔ امریکہ یک طرفہ طور پر اپنے تیل کے ذخائر بھی جاری کر سکتا ہے۔ ایرانی تیل کے ٹینکرز امریکی منظوری کے ساتھ ابنائے ہرمز سے گزر رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برنٹ کروڈ کی فی بیرل قیمت میں $1.06 کی کمی۔ فی بیرل قیمت $107.60 رہ گئی۔ WTI کروڈ $1.48 سستا۔ فی بیرل قیمت $94.07 رہ گئی۔ برطانوی اخبار نے ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری جنرل علی لاریجانی کی شہادت کو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت سے بھی بڑا سانحہ قرار دے دیا۔ لکھا، علی لاریجانی سیاست کے مرد میدان اور نہ صرف ایران بلکہ روس اور چین سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اپنا ذاتی اثر رکھتے تھے۔ یورپی کونسل برائے بین الاقوامی تعلقات میں ایرانی امور کی ماہر کے مطابق علی لاریجانی نے جنگ بندی اور مذاکرات کو ممکن بنا سکتے تھے۔ سری لنکا کا امریکہ کو فوجی مقاصد کے لیے ایئرپورٹ دینے سے انکار۔ مارچ کے شروع میں امریکہ نے 2 طیارے ایئرپورٹ پر تعینات کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ سری لنکن صدر کا کہنا ہے سری لنکا کی غیر جانبداری برقرار رکھتے ہوئے امریکہ کو اجازت نہیں دی۔ اجازت دینے سے فریقین میں سے کسی ایک کا ساتھ دینا پڑتا۔ ایران جنگ کے باعث دنیا میں خوراک کے بحران کا خدشہ۔ کھاد کی رسد اور ترسیل میں تعطل کا براہ راست اثر خوراک پر ہونے لگا۔ خلیجی ممالک کی کھاد کی برآمدات بری طرح متاثر۔ دنیا بھر میں زرعی پیداوار کا بڑا حصہ خلیجی کھاد پر منحصر ہے اور کسی بھی عالمی بحران کی صورت میں اس کا براہ راست اثر خوراک کی قیمتوں اور سپلائی پر پڑتا ہے۔ ایشیا میں پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش جیسے ممالک 25 سے 40% تک کھاد خلیجی ممالک سے برآمد کرتے ہیں۔ جنوبی امریکہ کے ممالک برازیل اور ارجنٹینا 30 سے 50% تک خلیجی کھاد استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا ہفتہ وار تجزیہ۔ گزشتہ ہفتے اسٹاک مارکیٹ میں منفی رجحان غالب رہا۔ 100 انڈیکس میں 1125 پوائنٹس کی مجموعی کمی۔ انڈیکس 1,52,740 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انڈیکس کی ہفتہ وار بلند ترین سطح 1,54,684 پوائنٹس رہی۔ انڈیکس کی ہفتہ وار کم ترین سطح 1,48,509 پوائنٹس تھی۔ 1 ارب 28 کروڑ حصص کے سودے ہوئے۔ ان سودوں کی کل مالیت 79 ارب روپے تھی۔ سرمایہ کاروں کو 261 ارب روپے کا نقصان۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن گر کر 17,067 ارب روپے رہ گئی۔ مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں غیر یقینی صورتحال۔ آسٹریلوی اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکس میں 0.2% کمی۔ ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں 0.6%۔ شنگھائی کمپوزٹ میں 0.3% گراوٹ۔ کرپٹو کرنسیز کی قدر میں کمی۔ بٹ کوائن کی قیمت $70,364، ایتھر کی $2,146 رہ گئی۔ سونے کی قیمت میں 0.8% اضافہ۔ سونے کی فی اونس قیمت $4,686 ہو گئی۔ افغان طالبان کے ترجمان کو آپریشن غضب للحق کی عارضی معطلی کی خلاف ورزی کا دعویٰ مضحکہ خیز قرار۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے پاکستان کی جانب سے کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔
افغان رجیم کے دعوے بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ پروپیگنڈے کا مقصد دہشت گردی کی کارروائیوں کا جواز پیدا کرنا ہے۔ پروپیگنڈا طالبان رجیم کے اندر موجود مخالفین کی طرف سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان واضح کر چکا کسی بھی کارروائی پر عارضی جنگ بندی ختم ہو جائے گی، سرحد پار سے حملوں کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ پنجاب میں پہلا اسکل سٹی قائم کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دے دی۔ پروجیکٹ کے لیے تجاویز اور پلان طلب کر لیا۔ اسکل سٹی پروجیکٹ میں انڈسٹری کی ضروریات کے مطابق ٹیکنیکل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ قائم ہوں گے۔ اسکل ایجوکیشن کے اداروں کو سینٹر آف ایکسیلنس بنایا جائے گا۔ پنجاب کی ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن بورڈ کا اسکاٹ لینڈ اور برطانیہ کے اداروں سے الحاق کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، یوتھ فورس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن سے پنجاب کی حقیقی طاقت بنائیں گے۔ چاہتی ہوں ہر نوجوان بے مثال ہنرمند اور اپنے فن میں یکتا ہو۔ لاہور میں ریلوے اسٹیشن کے قریب ڈنڈا بازار میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کپڑے کے گودام میں لگی۔ ریسکیو کی 12 گاڑیاں شعلوں کو بجھانے میں مصروف۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ پر جلد قابو پا لیا جائے گا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آج بھی بادل برسیں گے۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں گھٹائیں برسنے کا امکان۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش متوقع۔ راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال، جہلم، گجرات، گجرانوالہ، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین میں برسات ہوگی۔ بلوچستان کے علاقے گوادر، کیج، پنجگور اور لسبیلا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ کوئٹہ، قلعہ عبداللہ، نوشکی، سوراب میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ سندھ میں مطلع جزوی ابر آلود، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ چترال میں پارہ -3 ڈگری تک گر گیا۔ بارش کے بعد کراچی میں موسم خوشگوار، کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری ریکارڈ۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ریاستوں میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے روح پرور مناظر۔ حرمین شریفین میں ہزاروں فرزندان اسلام نے عید کی نماز ادا کی۔ متحدہ عرب امارات میں کھلی جگہوں پر عید کی نماز پر پابندی۔ نماز عید کے اجتماعات صرف مساجد تک محدود۔ ترکیہ، لبنان، یمن، فلسطین اور عراق میں بھی آج عید۔ آسٹریلیا میں عید پر وزیر اعظم اینتھونی البانیز سڈنی کی مسجد گئے، مسلمانوں کو مبارکباد دی اور تصاویر بنوائیں۔ برطانیہ سمیت یورپ بھر میں مسلم کمیونٹی آج منا رہی ہے۔ اسپین، جرمنی، امریکہ اور کینیڈا میں بھی مسلمان آج عید منا رہے ہیں۔ پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، بھارت، انڈونیشیا، ملیشیا، سری لنکا میں عید کل ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکی، آذربائیجان کے صدور اور اردن کے بادشاہ کو ٹیلی فون۔ عید الفطر کی مبارکباد۔ رجب طیب اردوان، الہام علیوف اور شاہ عبداللہ دوئم نے بھی وزیر اعظم کو عید کی مبارکباد دی۔ چاروں رہنماؤں نے امت مسلمہ میں امن، اتحاد اور ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔ مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال پر بھی بات چیت۔ وزیر اعظم نے خطے میں جاری کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ تحمل کشیدگی میں کمی اور مسائل کے سفارتی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ ترک صدر اور وزیر اعظم نے افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں، وقت کم، مقابلہ سخت۔ عید الفطر سر پر آ گئی۔ بچوں، بڑوں اور خواتین کی شاپنگ اب بھی جاری۔ بچے بڑوں سے زیادہ میچنگ اور ٹرینڈز کے دیوانے، کبھی کپڑوں کے رنگ پر تکرار تو کبھی ڈیزائن پر بحث۔ بچے بھی عید کی شاپنگ کے لیے پرجوش۔ آخری روز درزیوں کے پاس بھی سوٹ لینے والوں کا رش بڑھ گیا۔ جوتوں کی دکانوں پر خریداروں کا تانتا بن گیا۔ سب سے الگ اور سب سے جدا لگنے کے لیے خواتین نے بیوٹی پارلرز اور مردوں نے سیلونز کا رخ کر لیا۔